بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، انشاءاللہ آج سے فجر کے درس میں انشاءاللہ رمضان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات کو پر عمل نہ کیا جائے، اور اس پر عمل تب تک ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس کو جان نہ لیں کہ یہ کرنے سے عمل ہمارا صحیح ہوتا ہے، یہ نہ کرنے سے ہمارا عمل جو ہے رائے گاں بیکار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے روزے کے لیے نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ قابل قبول نہیں، بلکہ روزہ کیا کوئی بھی عمل بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے، جس کی نیت جیسی ہوگی اس کا ثواب، اس کا اجر ویسے ہوگا۔ روزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فجر سے پہلے روزے کی نیت کرے، فرض روزہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے روزے کی نیت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں: من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو فجر کی نماز سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں، یعنی اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے فجر کی نماز سے پہلے فرض روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، چاہے وہ رمضان کے روزے ہو یا نذر کے روزے ہو یا کفارے کے روزے ہو یا رمضان کی قضا ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے نیت کریں۔ البتہ نفل روزہ، فرض روزوں کے علاوہ جو نفل روزہ ہے اس کی نیت آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے اس کی نیت کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے اور ہم سے سوال کرتے: هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نہیں ہے۔ تو قال انی اذن صائم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کہتے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلو آج میں روزہ ہوں۔ تو نفل روزے کے لیے آپ دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن فرض روزوں کے لیے آپ کو فجر سے پہلے نیت کرنا ہوگا۔ اسی طرح نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، یعنی ہم نیت الفاظ کے ذریعے سے کریں، اپنی زبان سے ادا کریں، ایسے کوئی الفاظ شریعت میں جو ہے نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں جیسا چند الفاظ موجود ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں: اللہم انی نویت ان اصوم رمضان کاملا لوجہک الکریم ایمانا و احتسابا، اللہ تعالیٰ میں سارے رمضان کے روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں صرف تیری رضا کے لیے، ایمان کے ساتھ، ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کا اجر، ثواب کی امید کرتے ہوئے۔ ایسے کوئی الفاظ نیت کے لیے شریعت میں مشروع نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر نیت کیا ہے؟ نیت کہتے کسے ہیں؟ اگر نیت کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، نیت کے لیے شریعت میں کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، تو نیت کہتے کسے ہیں؟ تو نیت کا سیدھا سادہ الفاظ، آسان زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں وہ نیت ہے، اپنے دل سے جو ہم ارادہ کرتے ہیں وہ نیت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ آپ ہر عمل کرتے ہوئے تو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، میں صدقہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں تیرے واسطے، اور نفل صدقہ ہے، آپ صدقہ کرنے سے پہلے تو نیت الفاظ ادا نہیں کرتے۔ آپ جو ہے کوئی اچھا کام کرنے جائے، کسی کو بھلائی کا حکم دینے جا رہے ہیں، خیر کا کام ہے، آپ اسے بھلائی کا حکم دینے سے پہلے یہ تو نیت نہیں کرتے کہ اللہ میں اسے جا رہا ہوں اسے برائی کے کام سے بچانے کے لیے، تیرے واسطے اللہ تو اسے قبول کر، ایسے الفاظ تو نہیں ہیں۔ تو نیت کہتے کسے ہیں کہ آپ کے دل میں جو شعور پیدا ہو جاتا ہے، آپ جو عزم کر لیتے ہیں، جو ارادہ کر لیتے ہیں، وہ نیت ہے۔
جیسے رمضان کے روزے کے لیے آپ کیا نیت کر سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ مجھے سحری میں جگانا، یہ آپ کی نیت ہے۔ کس لیے کہا کہ آپ جگائیں سحری میں؟ تاکہ روزہ رکھیں۔ آپ کچھ چیز خرید کر لا لیے تاکہ سحری میں کھا سکو، تو آپ کا یہ خریدنا آپ کے روزہ رکھنے کی نیت ہے۔ یہ کیوں خریدا آپ نے یہ چیز؟ تاکہ آپ روزہ رکھ سکیں۔ آپ اپنے موبائل میں الارم فٹ کرتے ہیں، 4 بجے مجھے اٹھنا ہے، کیوں آپ نے الارم لگائی؟ تاکہ آپ روزہ رکھ سکیں۔ آپ جو ہے کوئی چیز لا کر کہتے ہیں کہ یہ صبح میں مجھے دینا، کیوں کہتے ہیں آپ کہ مجھے صبح میں دینا؟ تاکہ میں سحری کر سکوں۔ تو جو بھی عزم آپ کے دل میں پیدا ہو جائے وہی نیت ہے۔ تو پتہ سیدھا سیدھا الفاظ جو ہے ترجمہ نیت کا یہ ہے کہ آپ جس چیز کا ارادہ کریں، روزے کا ارادہ رکھ لیں، یہ نیت ہے۔ آپ کے دل میں یہ چیز عزم کر لیں آپ کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، یہ نیت ہے۔ اسی طرح نیت کے تعلق سے کیا ہر روزے کی نیت الگ الگ کرے یا سارے رمضان کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ مجھے اس سال رمضان کے سارے روزے رکھنا ہے، یہ ایک نیت ہے۔ یا ہر روز آج پہلا روزہ ہے، پہلا روزہ مجھے رکھنا ہے، کل دوسرا روزہ ہے، مجھے دوسرا روزہ رکھنا ہے، پرسوں تیسرا روزہ ہے، مجھے تیسرا روزہ رکھنا ہے۔ ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنی ہے یا آپ سارے رمضان کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں راجح قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سارے روزے کی نیت، سارے رمضان کے روزے کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر بیچ میں آپ 10 روزے رکھ لیے، بیچ میں کسی وجہ سے آپ سے روزہ چھوٹ گیا، جیسے کہ آپ بیمار ہو گئے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، آپ سفر پر نکل گئے، روزہ نہیں رکھ سکے، پھر وہ روزے اچھے ہونے کے بعد جب آپ رمضان کے روزے رکھیں گے آپ پھر نئے سرے سے نیت کریں گے۔ اگر آپ سارے رمضان کے روزے کی نیت کر رہے ہیں ایک ساتھ تو برابر یہ نیت باقی رہے گی۔ اگر سارے روزے رکھ لیے تو یہ نیت کافی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کا روزہ بیچ میں چھوٹ گیا، درمیان میں چھوٹ گیا، کسی وجہ سے شرعی عذر کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ گیا تو اس روزے کے چھوٹنے کے بعد جب آپ پھر دوبارہ رمضان کے روزے رکھیں گے آپ پھر نیت کریں گے۔ اسی طرح اسی مسئلے کے تحت اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد سو گیا، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی اذان کے بعد اٹھ گیا، اس لیے کہ رات میں نیت کرنا، فجر کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، وقت سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے فرض روزوں کی۔ اگر کوئی رمضان میں عصر کے بعد سو گیا اور لگاتار سوتا رہا، تھک گیا، سو گیا، اور وہ فجر کی اذان کے بعد اٹھا تو اس کا مسئلہ کیسا؟ اس لیے کہ اس نے رات میں نیت نہیں کی۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ اگر سارے رمضان کے روزوں کی وہ نیت ایک ساتھ کر لیتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ عصر کے بعد سو گیا، فجر کے وقت کے شروع ہونے کے بعد اذان کے بعد اٹھ گیا تو رات میں وہ نیت نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اس نے شروع میں، رمضان کے شروع میں سارے روزوں کی نیت کر لی۔ تو یہ نیت کے تعلق سے چند مسائل تھے۔ نیت کا جو ہے فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے فرض روزوں کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم جو عبادت اس میں کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔